سفارش کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ کیا کوئی ملازمت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سفارش کروا سکتے ہیں؟ واضح ہو کہ میں گزشتہ 4 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن سفارش اور رشوت دیے بغیر ملازمت نہیں ملتی۔ محمد طلحہ پوچھتے ہیں لیا سے۔ جی محمد طلحہ بھائی، جائز کام کے لیے سفارش بالکل جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ میں وہ شرائط مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک سیٹ ہے اور اس کے لیے 2 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اور اس سیٹ کے لیے ریکوائرڈ نمبر مثال کے طور پہ 800 ہیں، اور آپ کے پاس 799 نمبرز ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو دوسرا آدمی ہے وہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے اور اس کے پاس پورے 800 نمبر ہیں، تو اب اس سیٹ کا حقدار آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہے، لیکن آپ سفارش ڈلوا کے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی سلیکشن کروا لیتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسامیاں بھی زیادہ ہیں، اپلائی کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، لیکن میرٹ پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، انٹرویو کرنے والے لوگ ایماندار ہیں، سلیکشن والے لوگ ایماندار ہیں، میرٹ پہ وہ لوگ بھرتی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس سفارش موجود ہے اور آپ سفارش لے جائیں اور اپنی سلیکشن کروا لیں، لیکن وہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی تقدیر کو وہاں آزماتے۔ اگر آپ میرٹ پہ پورا اترتے تو ٹھیک ہے، نہیں پورا اترتے تو سلیکشن کرنے والے ایماندار لوگ تھے۔ اب آپ کی سفارش سے وہ انٹرویو کرنے والے جو آفیسرز ہیں وہ بیچارے امتحان میں پڑ گئے کہ اب وہ ایمانداری سے سلیکشن کریں، اللہ کی ذات کو دیکھیں یا آپ کی سفارش کو دیکھیں۔ تو یہاں بھی سفارش کرنا ایسی صورتحال میں بالکل ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے ادارے میں آپ نے اپلائی کیا، وہاں پہ جو آفیسرز ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بغیر رشوت کے جب تک ان کی جیب کو گرم نہ کیا جائے یا کوئی بڑی سفارش نہ ہو، وہ کسی بندے کو لیتے ہی نہیں ہیں، اور ہر آدمی پیسے دے کے یا سفارش کے ساتھ جاتا ہے، جیسے آج کل بڑے بڑے اداروں میں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پھر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سفارش کرنا بالکل جائز ہے، آپ کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ آفیسرز جو سلیکشن والے ہیں، انٹرویو والے ہیں، ان کو گناہ ہوگا اس کا سارا، انہوں نے یہ ظلم کیا، معاشرے کو خراب کیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اس سے غریب کا تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ بیچارہ ڈگری اٹھائے پھرتا ہے سال ہا سال، جیسے بھائی نے بتایا، اور اس کو نوکری نہیں ملتی، اور وہ آخر میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظلم کس نے کیا؟ تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کی اللہ کے ہاں آخرت میں، قبر میں صحیح درگت بنے گی، بلکہ دنیا میں بھی درگت بنے گی، کیونکہ ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، ظلم کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ گناہ جو ہے وہ آفیسرز کو ملے گا۔ اب یہ مطلق مسئلہ میں نے بتا دیا، لیکن آپ اس وقت کس ادارے میں اپلائی کر رہے ہیں، کیا آپ کی سچویشن ہے، کنڈیشنز ہیں، تو وہ کریکٹ اپنی صورت مسئلہ بتا کے اپنے بارے میں اگر مسئلہ پوچھیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔